وہ اس وقت دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا اور وہ بے بس سی تماشا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں نے کتنی دفعہ منع کیا تھا بی جان، آپ مجھے اس طرح خود سے دور نہ کریں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ کاش آپ میری بات مان لیتی تو آج مجھے اس قدر خوف محسوس نہ ہوتا۔ خوف کے مارے وہ رونے لگی اور فوراً سے اپنے آنسو پونچھ کر دروازے کی طرف بار بار دیکھتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور پھر کبھی دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ السلام علیکم۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر اندر آیا۔ وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکی، جبکہ اس کی دوست نے اسے واضح طور پر بتایا تھا کہ تمہیں سلام کا جواب ہر حال میں دینا ہے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے شوہر نے اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ جی، اس نے بکلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو وہ پسینے میں شرابور تھی اور اس کے چہرے پر شرم و حیا کے بجائے خوف اور شرمندگی واضح نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو آپ اس طرح خوف کا شکار نظر آ رہی ہے؟ اس کے شوہر نے کہا تو ایک دم سے اسے اپنے دوست کی بات یاد آ گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ آپ سچ کہہ رہی ہے نا؟ اس کے شوہر اجمیر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس کا ہاتھ لرزنے لگا اور وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ اٹس اوکے، اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم پہلے بات چیت سے شروع کرتے ہیں۔ اجمیر اچھا خاصا پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا۔ اسے اس طرح گھبراتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔ وہ بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا آپ کو منہ دکھائی کا گفٹ نہیں چاہیے؟ اجمیر نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شکر ہے آپ مسکرائی تو صحیح، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ گھبراتی ہی رہے گی۔ اس نے اس کو مسکراتا دیکھ کر جیسے ہی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اپنا ہاتھ تو آگے کرے، منہ دکھائی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ اجمیر کو اب اچانک سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہانیہ، تم کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں اپنے شوہر کے دل میں پہلے ہی رات اس طرح شک پیدا کر رہی ہو؟ خود میں حوصلہ پیدا کرو۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے سوچا، خود کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور پھر آنکھیں کھول کر مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کے دوبارہ مسکرانے پر اس کے شوہر کی ہمت بندھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے جواباً اپنے شوہر اجمیر سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ ٹھیک نہیں، بہت خوش ہوں۔ آپ جیسی لڑکی میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ مجھے تو اس وقت ہواؤں میں اپنا آپ الٹا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اجمیر نے بے اختیار اس کی تعریف کی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو ایک لمحے کے لیے وہ کام کر رہ گئی۔ یہ لمس اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں کے گرد آ کر واپس پلٹنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کمزوری اس کے شوہر کے سامنے عیاں ہو جائے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس کے شوہر نے محبت سے اس سے پوچھا۔ وہ اب کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ صفیہ نے اسے جو کچھ بتایا تھا ایسا بھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پاگل، مجھے بے حد ڈرا دیا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر دیا۔ اس نے صفیہ کو یاد کرتے ہوئے دل ہی دل میں اسے کوسا اور خود سے کہنے لگی، جی کھا لیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا تو اجمیر نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹاٹے مارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ کیا پسند ہے آپ کو؟ ویسے اس کی آواز میں ہی خمار دکھائی دے رہا تھا، وہی خمار جو اس کی محبت کو پا کر وہ خود اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ کس چیز میں؟ وہ بھی اب قدرے ریلیکس ہو کر اس سے بات چیت کرنے لگی۔ کسی بھی چیز میں کوئی بات تو کرے نا، کوئی تو پہل کرے۔ وہ شرارت سے اس کی طرف جھکنے لگا تو ایک بار پھر سے وہ کانپنے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ ایک دم سے بیزار ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔
میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، بس تھوڑی گھبراہٹ ہے۔ ہانیہ کو عجیب شرمندگی نے آ گھیرا۔ میں چینج کر لوں؟ اس نے فوراً سے کہا، کیونکہ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی اور بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ذہن کے پردے میں وہ منظر بار بار محسوس کر رہی تھی جو اس کی زندگی پر ایک سیاہ داغ کی طرح تھا۔ جی جی بالکل، آپ ایزی ہو جائے، اس کے بعد آرام سے بات کرتے ہیں۔ ازمیر نے ایک دم سے انگڑائی لے کر پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے اٹھی اور تیزی سے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم میں بند ہوتے ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ اس نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس کی آواز باہر نہ جانے پائے۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ میں کس درد اور تکلیف سے گزر رہی ہوں بی جان، کاش میں آپ کو اپنا ماضی کھول کر دکھا دیتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ کافی دیر وہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی اور منہ پر پانی کے چپاکے مارنے لگی۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے دے، ورنہ میں اپنی زندگی کی اتنی حسین رات کو برباد کر دوں گی۔ اس نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر کپڑے بدل کر جیسے ہی باہر آئی تو اس کا شوہر اس کی طرف بڑھا۔ اب آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے دل کو بے حد مضبوط کیا۔ آخری حد تک جا کر اس نے خود پر قابو کر رکھا تھا تاکہ وہ کب کب آئے نہ، لیکن آخر کب تک ایسا ہوتا؟ اس کے شوہر ازمیر سکندر نے جیسے ہی اسے اپنی باہوں میں تام کر بیڈ پر بٹھا کر محبت کرنا چاہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہوں۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے روتی چلی جا رہی تھی۔ ازمیر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ تمہیں ہوا کیا ہے ہانیہ؟ تم اس قدر عجیب سا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہو؟ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز اونچی تھی۔ ہانیہ کو لگا کہ اب وہ اس کے قہر سے نہیں بچ پائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو میں اپنی پولادی انگلیاں کسکائی اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے نیچے اتارا۔ اگر تمہیں میری قربت اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، صوفے پر سو جاؤ۔ عجیب تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے اور مجھے ایک پل بھی تم نے اپنی قربت نصیب نہیں ہونے دی۔ جب جب تمہیں چونے کے لیے آتا ہوں تو عجیب سا رویہ اختیار کر لیتی ہو، رونے بیٹھ جاتی ہو جیسا میں تم پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوں۔ اگر اتنی ہی تم مردوں سے لرزک ہو تو جاؤ، اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ ازمیر کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور اس نے اسے صحیح معنوں میں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رونا بھول کر اپنے حق میں صفائی دینے لگی تو ازمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ مجھے صفائی کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ، میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ شادی کی پہلی رات تو برباد کر ہی دی ہے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ غصے سے کہتے ہوئے اسے فوراً سے لائٹ بند کر دی اور اپنے بیڈ پر ایک طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یا اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ آزمائش ہوئی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح کے کسی پہر سے اسے آنکھ لگ گئی۔ اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا، سر بے حد درد ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے وجود کو چیر رہا ہے اور وہ درد کے باوجود بھی چیخ نہیں پا رہی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا تو ازمیر ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ دن کے 12 بجنے والے تھے اور وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر ہانیہ کے پاس جا کر اپنے قدم رکھ اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، باہر کوئی آیا ہے، میں دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ اس نے اسے جھنجھوڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کا ہاتھ اس کے سر سے ٹچ ہوا۔ وہ بے اختیار کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ وہ بے حد گرم ہو رہی تھی، یعنی اسے بے حد بخار تھا۔ یہ کب ہوا؟ اور ایک دم سے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے؟ وہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دروازہ تھا کہ مسلسل بجتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کون ہے؟ آ رہا ہوں، ذرا بھی صبر نہیں ہے۔
وہ غصے میں بڑبڑانے لگا، لیکن اسے یہ فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم سے اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے آگے بڑھ کر بخار میں تپتی نیم آلودگی میں مبتلا ہانیہ کو اپنی گود میں پڑا اور اسے بیڈ میں لٹا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ بہو کہاں ہے؟ ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ یہ اس کی والدہ تھی جو اندر آئی اور انہوں نے ہانیہ کو اس طرح اڑا ترچا لیٹے دیکھا تو تشویش بھری نگاہوں سے ضمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خطرناک تیوروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور جیسے ہی اسے چھوا تو ایک دم سے کھرن کھا کر پیچھے ہٹی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جلدی سے پانی لاؤ۔ نصرت بیگم نے پانی منگوایا اور اس کے منہ پر پانی کے چینٹے مارے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ازمیر، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ یہ بیمار ہو گئی ہے؟ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بہتر ہوا لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس کی والدہ نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس کی طبیعت کل رات سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ منمنایا تو اس کی والدہ نے اسے فوراً سے اسے ہسپتال لے جانے کا حکم دیا۔ یہ مہندی والے ہاتھ دیکھ کر سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کوئی ضرور ایسا کارنامہ کیا ہے۔ وہ ہسپتال کے باہر اپنی گاڑی روکنے لگا۔ ایمرجنسی روم میں اسے لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے باہر ہی کھڑا رہنے کا حکم دے دیا۔ لگتا ہے اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پاس سے گزرتی نرس نے دوسری نرس سے کہا تو اسے بے حد افسوس ہوا۔ پہلے دن ہی میرا تماشا بنا دیا ہے۔ عجیب سرپری سی لڑکی ہے۔ اسے ایک بار پھر سے اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کوریڈور میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا۔ اسی دوران ڈاکٹر نے اسے بلایا۔ کیا آپ ہی ہانیہ کے شوہر ہے؟ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اس نے سر ہلایا۔ ادھر آ جائیے، میری بات سن لیجیے۔ وہ اسے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئی۔ جی تو بتائیے کیا ہوا تھا؟ مجھے پتا ہے کہ انہیں اندرونی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے ذہن پر کافی برا اثر لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ تذبذب کا شکار نظر آنے لگا۔ کیا یہ ڈاکٹر کو بتایا نہیں؟ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری شادی کل رات کو بھی ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے میں پہلی رات کے درمیان محبت کا منظر ہوتا ہے، لیکن میری بیوی نے عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اور مجھے پاس آنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس پر ہلکا پھلکا غصہ کیا تو اسے صبح بخار ہو گیا۔ اب گھر میں سب لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ وہ سر جھکا کر ڈاکٹر کو ٹہر ٹہر کر بتانے لگا۔ تو ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، نئی نئی شادی میں اکثر لڑکیاں گھبرا جاتی ہے۔ آپ انہیں مارجن دے، تھوڑی سپیس دے، وہ خود ہی سیٹ ہو جائیں گے اور دنیا کو چھوڑ دے۔ دنیا کا کام تو باتیں بنانا ہے، سو اگر یہ سب نہ ہوتا تب بھی باتیں ہی بنتی، ایزی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تو وہ لمحے کے لیے سکون محسوس کرنے لگا۔ اور رہی بات بخار کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کوئی وائرل انفیکشن کی وجہ سے انہیں ہو رہا ہو۔ خیر، میں دوائیاں لکھ کر دیتی ہوں، آپ انہیں وقت پر دیتے رہیے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہم پھر کب واپس جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ ابھی انہیں لے کر جا سکتے ہیں، وہ کافی بہتر ہے، ان کا بخار اتر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اندر کمرے میں آیا تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے اس نے نظریں جھکا لی۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو۔ اگر بی جان کے پاس جانا چاہتی ہو تو میں وہاں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو بھی میں راضی ہوں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ مجھے بی جان کے گھر جانا ہے، اس نے فوراً سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہی چھوڑ دیتا ہوں، چلو آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پلنگ سے نیچے اتارا اور پھر اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ یہ دوائیاں ہیں، ڈاکٹر نے لکھ دی ہے، دوائیاں وقت پر کھا لینا، ہو سکے تو بی جان کو مت بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ اسے گیٹ کے پاس چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس کا یہ سوال سن کر اسے خود اپنے آپ پر افسوس ہوا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، آرام کرنا ہے، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن پھر راستے میں نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنے دوست شہریار کے پاس چلا آیا، جو ایک بہترین ماہر نفسیات تھا۔ ارے تم اتنی صبح صبح، وہ بھی شادی کے اگلے ہی دن، سب ٹھیک تو ہے نا؟
اس نے ازمیر کو اپنے دروازے کے پاس کھڑا پایا تو ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو، تمہارے چہرے پر بھارا کیوں بج رہے ہیں؟ ازمیر وہاں آ کر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکنے لگا۔ شادی کی پہلی رات ہی اتنی زیادہ سگریٹ پھونک رہے ہو؟ اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے یا پھر تم خالی ہاتھ رہ گئے ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ یہ ازمیر کی 5ویں سگریٹ تھی۔ وہ خاموشی سے بس خلا میں گھور رہا تھا اور اس کا دوست شہریار اس سے سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سب خیریت ہے نا؟ کیوں میرے دل میں شک پیدا کر رہے ہو؟ شہریار نے ایک دم سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنے سگریٹ بجھا کر اپنی پوری توجہ اس کی جانب مبذول کر لی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے ہانیہ سے انتہائی محبت کے ساتھ رشتہ جوڑا، اپنی امی کو اس کے لیے راضی کیا، لیکن شادی کی پہلی رات اس کا یہ رویہ اس قدر اجنبیت بھرا اور تعجب بھرا تھا کہ مجھے اس پر شک ہونے لگا ہے۔ شہریار اس کی بات سن کر اس کے پاس آیا۔ کیسا شک؟ کس شک کی بات کر رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، یہاں تک کہ میرے چھونے پر بھی گھبرا رہی تھی، پورے وجود کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ میں نے ایسا تو کبھی نہ سنا نہ دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ خلا میں گھورتا ہوا بار بار اسی جملے پر آ کر اٹک جاتا تھا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے، ماضی کا کوئی خوف، کوئی حادثہ جو سر پر سوار ہو جائے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبل اس وقت شادی کے لیے وہ تیار نہ ہو، یا بہت سی لڑکیاں شوہر سے تعلق بنانے میں گھبراتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک آخری وجہ ہے جس کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ تیرے بقول تو بابی بہت معصوم اور نادان سی ہے۔ آخری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ازمیر نے ایک دم سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو، میں کسی پر الزام عائد نہیں کر رہا، نہ بہتان بازی کر رہا ہوں، میں بس وجہ بتا رہا ہوں کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو اور ان کی شادی تم سے ہو گئی ہو۔ یہ سنتے ہی ازمیر کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسی کے حوالے سے سوچنا شروع کر دو۔ پہلے جو وجوہات بیان کی ہے اس میں سے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یار تم دل چھوٹا نہ کرو، ابھی تو صرف ایک ہی دن ہوا ہے اور تم ابھی سے اتنے پریشان پھر رہے ہو۔ اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو، اس کے دوست بننے کی کوشش کرو، فی الحال تعلق بنانے سے پرہیز کرو، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ایک ساتھ قریب ہوگے تو وہ ڈرے گی ہی، جب تم اسے اپنے دوست بنا لو گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ تمہیں اپنے راز سے واقف کرے گی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ تب تک تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ کیا تم صبر سے کام لے سکتے ہو؟ اس کے دوست نے اس کے کندھے پر دھبا ڈالتے ہوئے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا، تو وہ پیکی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھ جیسا رومانٹک بندہ جب اپنی شادی کی پہلی رات کا جنازہ پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر شہریار نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں یار، پوری زندگی پڑی ہے اس کے ساتھ گزارنے کے لیے، ابھی اس کی ذہنی سکون کی فکر کرو گے تو وہ ہمیشہ تمہاری احسان مند رہے گی کہ میرے شوہر نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ہر کوئی مجھ سے بیزار ہو چکا تھا۔ شہریار کی بات اس کے دل کو لگی، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یار اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہی ہو جاتا، میں شاید اسے چھوڑ دیتا یا اس پر اور بھی بہت سے الزامات لگ جاتے، لیکن تمہارے جیسے ماہر نفسیات دوست نے میرے سوچنے کی نئی راہ کھول دی ہے۔ اب میں گھر جاؤں گا اور سوچوں گا کہ مجھے ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ خود کو میری موجودگی میں محفوظ تصور کرے اور مجھ سے نہ ڈرے۔ شہریار نے شکر کیا تھا کہ ازمیر کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ شادی سے 2 ہفتے قبل، ہانیہ کہاں ہو تم؟ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہانیہ جو اپنی کتاب لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بی جان کی آواز پر اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ جی بی جان بتائیے نا، کیا کام ہے؟ اس نے اپنی کتاب وہیں چھوڑ دی تھی تاکہ توجہ سے اپنی بی جان کی بات سنے۔ بیٹا تمہیں اپنی نانو جان پر بھروسہ تو ہے نا؟ ان کی بات کی تمہید سن کر اسے لگا کہ وہ کوئی انوکھی بات کرنے والی ہے۔ خیر سے اب تم ماشاءاللہ 20 برس کی ہو چکی ہو اور میرے پاس تو تمہیں کوئی 10 سال ہونے والے ہیں۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہیں اپنے گھر کا کر دوں۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا
کہ جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ بیجان اب کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ اس طرح باتیں کرتی ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ ارے پگلی، یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، اس سے بھلا کب انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ میں بس سکون سے مرنا چاہتی ہوں، اس لیے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، اور تمہارے لیے جو ایک بہت اچھا اور معقول رشتہ بھی موجود ہے۔ ازمیر تمہاری اپنی سگی خالہ کا بیٹا، یعنی تمہاری نانی جان کا نواسا، اس نے خود اپنے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، تم بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ ہانیہ کو لگا کہ جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ بیجان پلیز، ہانیہ رونے لگی۔ ارے تم ان باتوں پر رونے کیوں لگ جاتی ہو؟ کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی تھی وہ شادی کی نام سے کتنی ڈرتی ہے۔ بس اب میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سنوں گی، میں نے ازمیر کو ہاں کہہ دی ہے، اور اس نے شادی میں جلدی مچائے رکھی ہے۔ تمہاری شادی کے لیے تو میں نے کافی عرصے پہلے سے جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب تمہاری ساس تو تمہاری خالہ ہی ہے، اس نے جہیز لینے سے منع کر دیا ہے کہ یتیم بچی ہے، ہم سارے انتظامات خود دیکھ لیں گے، اس لیے انہوں نے 2 ہفتے کے اندر شادی کا کہہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اپنی بیجان یعنی نانی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابھی 2 ہفتے ہے، اپنے آنسو بچا کے رکھو، نانی جان نے اسے یوں بے قراری سے تڑپتے ہوئے روتے دیکھ کر کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس خبر نے میرے دل کی کیا حالت کی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ مجھے کنوارا ہی رہنے دے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ آنسو اس کی پلکوں کی بال توڑ کر اس کے گالوں پر پھیل چکے تھے۔ اوہو، کیا کر رہی ہو؟ کن کے خیالات میں گم ہو؟ یہ اس کی سب سے اچھی اور پکی دوست صفیہ تھی، جسے تو پتا چلا کہ اس کی منگنی طے ہو گئی ہے تو وہ فوراً سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ چپ ہو جاؤ، کسی کے بھی خیال میں نہیں ہو، آخری پیپر ہے، اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہانیہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ اب مجھے تو جھوٹ نہ بولو، میں تمہاری دوست، تم سے اچھی طرح واقف ہوں، تمہارے خیالوں سے، اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی آنکھ دبا کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ اس کے کان کے قریب جھکی، کیا تمہیں پتا ہے نا کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو مجھ سے سب کچھ پوچھ لینا، مجھے سب کچھ پتا ہے، کے ساتھ ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تو ہانیہ کا دل لرزنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے ہانیہ سے کہا، اور محبت بھی ایسی ویسی کہ انسان شرما ہی جائے۔ اس کی باتوں میں بے شرمی جھلکنے لگی۔ اب چپ بھی کر جاؤ، ہانیہ سے مزید سننا برداشت نہ ہوا۔ ارے سنو تو صحیح، کسی نے کسی کو تو تمہیں بتانا ہے، تو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ جو ہم فلم ڈرامہ والا رومانس دیکھتے ہیں نا، وہ اصل میں ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ وہ حد سے زیادہ خیالی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ہانیہ سے یہ کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ ہاں تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ سرگوشی نما انداز میں اس سے شادی کی پہلی رات ہونے والی تمام تفصیلات بتانے لگی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے ہانیہ اس کی بات سنتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ صفیہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہانیہ کو ان چیزوں سے بے حد دلچسپی ہے اور وہ نئی نویلی دلہن بننے والی ہے، اس سے پوچھ رہی ہے، جبکہ ہانیہ کی حالت تو ایسے ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اپنی جگہ صدمے سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ امی، امی بچا لے مجھے، آپ کہاں ہے؟ امی میں مر جاؤں گی، امی۔ وہ نیند میں زور زور سے رونے لگی اور ادھر ادھر سے کروٹیں لینے لگی۔ وہ آج بھی جان کے ساتھ سوئی تھی اور آج کافی عرصے بعد اس کے ساتھ ہی دوبارہ ہوا تھا۔ ہانیہ بیٹا اٹھو، پانی پی لو۔ اس کی بھی جان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو تکلیف سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، وہ زور زور سے اونچا اونچا چلا کر کہنے لگی تو بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہانیہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، خواب ہے ہانیہ، اٹھ جا بیٹا، پانی پی لو۔ وہ بوڑھی عورت جو کہ اس کی نانی تھی اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔
لیکن ہانیہ کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے رونے اور چلانے میں مزید تیزی آ گئی۔ میں تمہارا راز سب کے سامنے فاش کر کے رہوں گی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم جیسا گھٹیا اور غلیظ انسان میں دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ وہ خواب میں بھی انگلی اٹھا کر اس شخص کے سامنے کہہ رہی تھی، جس شخص نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ہانیہ رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، بی جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کے چہرے پر اچھال دیا تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے سب کو سمجھنے میں، اور وہ پھر آگے بڑھ کر مضبوطی سے بی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بی جان، یہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ ہر بار دوبارہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں گی۔ اور بی جان نے آہستہ آہستہ اسے اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے کے بعد نیند میں جانے کے لیے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے سلا دیا تھا۔ وہ 20 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اب بھی یہ خواب آتا تو وہ 10 برس کی بچی بن جاتی، جسے سہارے کے لیے اپنی ماں کی ضرورت ہوتی۔ اس کے ان ڈراؤنے خوابوں نے شادی کی پہلی رات بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بالکل گر کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بی جان کے گھر میں بنے چھوٹے سے باغیچے کے پاس بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو ایک دم سے کمرے میں آئی۔ فون اٹھایا تو اس کے شوہر ازمیر کا فون تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی باغیچے میں بیٹھی ہوں، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دوبارہ بخار تو نہیں ہوا؟ ازمیر کا فکر مندانہ رویہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ شادی کی پہلی رات ہی اس کی برباد کر دی تھی۔ جی دوائی لے لی تھی تو دوبارہ بخار نہیں ہوا ہے، اس نے آہستگی سے کہہ کر اس کی اگلی بات کا انتظار کیا۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر لینے آ جاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ بھی اس سے اجازت مانگ رہا تھا، جانے کیوں اس کی یہ بات اس کے دل کو لگ گئی تھی۔ جی آ جائے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کیا آپ ابھی تک مجھے لینے نہیں آئے ہیں؟ اس نے بھی اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تو ایک لمحے کے لیے ضمیر حیران ہوا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے گھر سے بی جان کا گھر بس 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ اسے لے کر آ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ابھی بھی اسے اپنے اندر نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بال کھل کر برش کرنے لگی۔ ازمیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے برابر میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے پریشان ہوئی تو پلٹ کر پوچھنے لگی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ موڈ ایک لمحے میں بہتر ہوا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسکرائی تو ازمیر کو لگا کہ جیسے کمرے کی ہر چیز مسکرا دی ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کی طرف پلٹ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، پوچھو۔ کل کی نسبت اس کا رویہ آج بہتر تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ کل والی بات پر وہ انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی تو ازمیر مسکرا دیا۔ پہلے تھا، اب نہیں ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا موقع آنے ہی نہ دینا۔ اس کی یہ بات سن کر ہانیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑ کر رونے لگی۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا شوہر بن گیا ہوں، جانتی ہو نا تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب تم اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہو میرے قریب آنے پر، میری قربت پر، تو مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں تمہیں زبردستی تو شادی نہیں کروائی گئی، یا پھر تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے ذہن میں امڑنے والے سوال اس کے سامنے رکھے تو وہ ایک لمحے کے لیے تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خدا گواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس نے فوراً سے وضاحت دی تو ایک لمحے کے لیے ازمیر نے سکون کا سانس خارج کیا۔ وہ کل رات سے سو نہیں پایا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی شادی زبردستی تو نہیں کر دی گئی۔ تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ شوہر دوست ہوتا ہے، اسے کہہ کر تو دیکھو۔ تمہارا مسئلہ نہ کیا تو کہہ دینا کہ کیسا دوست تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ دیا۔ خوف تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اب اپنے خوف پر قابو رکھنے کی کوشش کرو گی۔ بس میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، کچھ عرصہ لگے گا، لیکن کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے پکڑا تھا اور امید طلب نگاہوں سے اپنے شوہر ازمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارا ساتھ ہی تو دے رہا ہوں، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، تمہیں دیکھ کر دل ہمکتا ہے،
تمہارے قریب آنے کا کہتا ہے، تمہارے قرب کی خواہش میرے دل میں جاگتی ہے۔ ایسے میں خود پر کیسے بند باندھ سکتا ہوں کہ میری جوان بیوی میرے کمرے میں چل پھر رہی ہے، میرے ساتھ رہ رہی ہے، سانس لے رہی ہے، اب میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ تم مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ہانیہ تڑپ کر رہ گئی، کچھ بھی نہ کہا، بس چپ چاپ سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں کوشش کروں گی، بس آپ مجھ سے غصہ مت ہونا، اس نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا تو ازمیر نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ پھیلائے اور اسے اپنے باہوں میں لیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم دونوں کی زندگی کو ایسے ہی حسین بنانے کے لیے اگر مجھے کوئی قربانی دینی پڑی تو میں دوں گا، لیکن ہاں، تمہیں مجھ سے سچ نہیں چھپانا۔ جب جہاں جو جیسا محسوس کرو مجھے ضرور بتانا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے اسے کہا تو ہانیہ اپنا سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو اب سو جاؤ، دوائیاں تو ٹائم پر لے لی تھی نا؟ اور ہاں، کھانا کھایا ہے؟ وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگا تو ہانیہ کو اس لمحے پر بہت فخر محسوس ہوا تھا۔ آپ نے کھا لیا ہے؟ اس نے بھی جواب میں پوچھا تو ازمیر نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی، خود پلنگ پر جا کر سو گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد خود بھی اپنا تکیہ لے کر اس کے برابر میں ہی پلنگ پر آ گئی۔ وہ تب تک سو چکا تھا۔ آتی رات کو ازمیر کی آنکھ آواز سے کھلی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، ہانیہ اس کے برابر میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا کہ چلو ایک رات میں اس نے صوفے سے پلنگ کا سفر طے کر لیا تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ نیند میں شدید بے چین نظر آنے لگی، بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر یہاں سے وہاں اپنے سر کو ٹکرانے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو کہ میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی؟ وہ اونچا اونچا کہہ کر رونے لگی تو ازمیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہانیہ، کیا ہو گیا ہے؟ تم نیند میں ہو یا خواب ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تپتپایا، لیکن وہ نیند میں زاروں قطار رونے لگی۔ میرے قریب بھی مت آنا ورنہ میں امی کو سب بتا دوں گی کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، اس نے نیند میں چلاتے ہوئے کہا تو ازمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صورتحال میں کیسے رد عمل دے۔ اس نے فوراً سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک دم سے ہانیہ پر پانی کے چینٹے مارے، لیکن وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ ازمیر سے اس کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اس نے ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور سینے میں بھینچ لیا۔ ہانیہ، میں ہوں تمہارا ازمیر، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ازمیر کا لمس محسوس کرتے ہی ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں کھولی اور گہری سانس بھری۔ آج پہلی بار شادی کے تیسرے دن اسے یہ خواب آیا تھا، تو گویا یہ خواب کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھی۔ اس نے ایک دم سے سوچا اور فوراً سے ازمیر سے الگ ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ ایک گہری سانس لے کر صاف کیا اور پانی کے 2 گلاس اکٹھے پی گئی۔ یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہو سکتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ تمہاری زندگی کا کوئی ایسا حادثہ ہے جسے تم خود سے بھی چھپانا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں مزید وقت دینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ تم خود مجھے سب بتاؤ گی۔ ازمیر نے اس کا سر تپتپایا۔ سو جاؤ ابھی، بہت رات باقی ہے، اور وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن اب ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ بات سنیں، کمرے میں دوبارہ سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب وہ سیدھی کروٹ لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر اس کی طرف مڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے کہا تو اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، ہانیہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ازمیر کی بات سن کر ہانیہ کا دل رونے لگا۔ میں آپ کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لوں، اس سے مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ اس نے اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ازمیر کو ہنسی آ گئی۔ میری شرٹ پکڑنے سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ وہ کہنے کے بل اوپر اٹھا اور اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، اس سے مختصر جواب دیا تو ازمیر تھوڑا سا آگے کھسکا۔ لو پکڑ لو میرا شرٹ۔ ویسے شرٹ نہیں پہنی، بنیان ہے یہ، گرمی ہو رہی تھی تو شرٹ اتار دیا ہے، اس نے اندھیرے میں کہا تو ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔
تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بنیان کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے اس کے کافی قریب آ کر نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ تم بہتری کی طرف گامزن ہو، لیکن آج تمہارا خواب دیکھ کر مجھے لگا ہے کہ جیسے تم بہت کچھ چھپائے ہوئے ہو، لیکن تم فکر مت کرو، یہ راز بھی عیاں ہو ہی جائے گا۔ اس نے گہرائی میں سوچا اور پھر خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ صبح جیسے ہی اس کا فون بجا تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی اٹھے۔ ازمیر نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کے خالہ جان نویرہ تھی، جو کہ ہانیہ کی والدہ تھی اور اس وقت ایک دوسرے شہر میں موجود تھی۔ کیا ہوا ہے خالہ؟ سب خیریت تو ہے؟ اسے ہانیہ کو اشارہ کیا کہ اس کی امی کا فون ہے۔ ہانیہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ بیٹا سب خیریت ہے، بی جان ہمارے پاس کل رات سے آئی ہوئی تھی، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں لے کر اسپتال جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ازمیر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے فوراً سے فون رکھا۔ مجھے تو آفس ایک ضروری کام سے جانا ہے، ایک کام کرو، امی کے ساتھ چلی جاؤ، بی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ نویرہ خالہ کے گھر پر ہے، یعنی تمہاری امی کے گھر پر۔ نویرہ خالہ ہانیہ کی امی تھی۔ ان کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد، یعنی ہانیہ کے والد کے بعد، انہوں نے صفدر سے دوسری شادی کی تھی۔ تب ہانیہ 10 سال ان کے ساتھ رہ کر پھر اپنی نانی جان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ روتے نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں ایک دن بعد آ جاؤں گا، مجھے آج ایک آفس کا ضروری کام نپٹانا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو چوما تو ہانیہ نے اپنا بیگ تیار کر کے باہر جانے کی راہ لی، جہاں اس کی والدہ پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھی۔ ڈرائیور انہیں لے جایا رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور دوائیاں ٹائم پر لے لینا تاکہ دوبارہ بخار نہ ہو جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے میں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ بی جان ہسپتال میں تھی۔ ہانیہ بھی اسپتال میں اپنی ساس کے ہمراہ وہاں چلی آئی تو وہاں اس کی نظر اس کے سوتیلے باپ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی اور خود پر بے اختیار قابو رکھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلے گی؟ اس نے اپنی امی کو سراسر نظر انداز کیا اور اپنی خالہ سے کہا، بیٹا میں ابھی تو یہاں موجود ہوں، اگر تم غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہو تو گھر چلی جاؤ۔ نویرہ نے جب سنا تو فوراً سے آ کر ہانیہ کو گھر کی چابی دی اور وہ گھر چلی آئی، کیونکہ صفدر کی موجودگی میں وہ ہسپتال میں نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر آ کر اس نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس گھر سے اس کی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی۔ یا اللہ، میری بھی جان کو زندگی عطا کر کے ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ رونے لگی۔ اب اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنا ڈر دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ازمیر، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے تو مجھے اس طرح ڈرنا نہ پڑتا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کو پکارا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ رات کو وہ لوگ گھر واپس آئے تو اس نے انہیں کھانا پکا کر کھلا دیا اور خود اپنی خالہ یعنی ساس کے ساتھ کمرے میں ٹھہر گئی۔ اگلی صبح تمام لوگ دوبارہ سے ناشتہ کر کے ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے جیسے ہی پلٹی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے سامنے صفدر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کمینی ہنسنے لگا۔ شادی کے بعد تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا تو ہانیہ نے اسے زوردار دھکا دیا۔ خبردار، جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، حالانکہ اس کا دل بے حد دکھ رہا تھا۔ یہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، آؤ پھر سے پرانی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دبوچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑ دو کمینے انسان، چھوڑ دو مجھے، وہ چلانے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پلنگ پر دھکا دے کر اس پر جھکتا، اچانک سے زوردار انداز میں دروازہ کھلا اور ہانیہ کی چیخ سنتے ہی ازمیر کو وہاں پہنچا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باہر نکلتے ہی اسے نویرہ خالہ مل گئی تھی، جس نے اسے چابی دے دی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تم مجرم ہو ہانیہ کے، جس نے اسے اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ شدید غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور صفدر جیسے 1.5 عمر شخص کو زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ سنبھل نہ سکا، زمین پر گر پڑا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کوشش کی، تم ہی مجرم ہو، تمہاری وجہ سے ہی وہ اتنا زیادہ ڈرتی ہے، روتی ہے، سہم کر مردوں سے دور بھاگتی ہے، تو تم ہو اصل مجرم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے دوبارہ اٹھایا
اور اس پر لاتوں اور گونسوں کی بارش کر دی۔ ایک دم سے روتے ہوئے ہانیہ اس کے پیچھے جا کر چپ گئی۔ میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ میں بھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ دھمکیاں دیتے ہوئے اس نے اسے بہت مارا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ چھوڑ دے ازمیر، اسے چھوڑ دے، یہ مر جائے گا۔ ارے اسے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ اسے چھوڑ دوں؟ اسے تو میں موت کی گھاٹ اتاروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے مارتا، پولیس اندر داخل ہوئے اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ ہانیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ بس کرو، چپ کر جاؤ۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا اپنا سوتیلا باپ ہی تمہارا مجرم نکلے گا۔ ہانیہ نے اسے روتے روتے سارا قصہ بتا دیا تھا کہ کس طرح 10 سال کی عمر سے ہی وہ اسے اس طرح زبردستی کرتا رہا تھا، اسے مسلتا رہتا تھا، اس کی روح پر گہرے زخم لگائے تھے۔ تب تنگ آ کر اس کی ماں نے اسے بی جان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ تم نے زندگی میں اتنا بڑا دکھ دیکھا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے ایک دم سے اپنی بیوی ہانیہ کو محبت بھرے انداز میں خود میں بھینچ لیا اور اسے چومنے لگا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ سچ جان گئے ہیں، میں ایسے ہی نہیں روتی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تو ازمیر نے ایک دم سے اس کے گالوں پر بوسہ دیا۔ بس اب اور کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں کہ تم قصوروار نہیں ہو۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اس شخص کو ضرور سزا دلواؤں گا۔ اسے پھانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ، تم دیکھنا، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ اس نے روتے ہوئے ہانیہ کے بال سہلائے تھے۔ ہانیہ مزید آگے آ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تمہیں اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے ہانیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پونچھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت تکلیف کاٹی ہے، لیکن اب تمہیں سر اٹھا کر جینا ہے، کیونکہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے اور تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک دم سے باہیں پھیلائی تو ہانیہ فوراً سے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اس کے لہجے میں ازمیر سے دوری بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تم سے دور کیوں جاؤں گا؟ بلکہ میں تو ہم دونوں کے درمیان تمام پردے گرانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو ہانیہ پہلی بار ڈرنے اور رونے کی بجائے مسکرا دی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا تو ازمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ہم گھر ہی جائیں گے، بس ایک بار بھی جان ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد تمہیں میری قید سے کوئی بھی آزاد نہیں کر سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ہانیہ کا اصل مجرم اس کا سوتیلا باپ تھا، جسے اس نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا۔ اب ہانیہ کی زندگی میں سکون شامل ہو گیا۔ ازمیر نے اسے اپنی بھرپور پناہوں میں لیا اور بے اختیار چومتے ہوئے اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے سارے پردے گرا گیا۔ اس بار ہانیہ بہت پرسکون تھی۔ وہ بالکل بھی نہ روئی، نہ چلائی، نہ ڈری۔ بس اس نے اپنا آپ سکون سے ازمیر کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کا نجات دہندہ تھا، اور اس نے اسے ایسے شخص سے نجات دلائی تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ زیادتی کرتا چلا آیا تھا۔ آج وہ کھول کر مسکرائی تھی اور زندگی کی رونائیوں کو بھرپور انداز میں محسوس کیا تھا۔ محبت ان دونوں پر نازل ہو رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنی اپنی جولیاں محبت سے بھر رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔